میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم، پھر اس کے بعد ترک گناہ کے لذیذ طریقے کتاب سے کچھ باتیں سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں۔ ایک نئی غزل کے ایک مطلع اور دو تین شعر سنے آپ لوگ۔ بہت شکریہ، گڈو بھائی بہت نیک آدمی ہیں، اللہ ان کی عمر لمبی کرے۔ ندیم بھائی بہت شاندار نظامت کر رہے ہیں۔ ندیم بھائی بہت شاندار آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی بھی ہیں۔ وسیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بہت دیر سے، جیسے وہ وسیم رامپوری نہ ہو بلکہ وسیم رضوی ہو گیا ہو، ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سارے لوگ۔ یہ عارف صاحب، تنوج بھائی ہمارے آدرنی پی ایل پنیا جی کے بیٹے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، وہ نیک آدمی ہیں۔ عارف بزنس مین بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں اور بزنس کرنا آتا ہے، انہیں پتا ہے کب کہاں کس کو کیسے پکڑنا ہے۔ تو انہوں نے اس مشاعرے میں مجھے بلانے کے لیے مجھے کم پکڑا، میرے آفس کے شمیم صاحب کو پکڑا، اور شمیم صاحب اتنا پریشان کر کے مجھے بلا کر کے لائے۔ لیکن یہاں آپ کی موجودگی دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے میں بہت دن سے آپ سے کٹ سا گیا تھا، اور آج اس مشاعرے میں آ کے میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ محبت کا اگر امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا۔ تیری محفل میں آ کر سوچتے ہیں نہ آتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ آپ پیارے لوگ ہیں، بہت محبت والے لوگ ہیں، بس تھوڑے کنجوس ہیں تالی بجانے میں، تو یہ کنجوسی آپ کی ٹوٹے گی تو میں تھوڑا اور کوشش کروں گا کہ زندہ دلی کے ساتھ آپ کو سنا سکوں۔ آپ کنجوسی مت دکھائیے، آپ عارف بھائی اور ندیم بھائی کی طرح مت ہو جائیے۔ وہ ندیم بھائی لکھنؤ اسٹیشن پر اترے تو ایک بھکاری ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، کپڑے وپڑے انہوں نے اچھے پہن رکھے تھے، تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ نکل آئے مال، تو اس نے ان کے سامنے آ کر کے روتے ہوئے کہا صاحب 4 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ دے دو کچھ دے دو۔ تو انہوں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکالا، تو بھکاری کو امید بن گئی، اس کو لگا کہ یہ نیک آدمی ہے، کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ انہوں نے 500 دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو ترک گناہ کے لذیذ طریقے کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ ارتکاب گناہ سے انوار ذکر کے تباہ ہونے کی مثال۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے گناہ چھوڑنے کا نسخہ اختیار کر لیں، کیونکہ ساری تقریر سننے کے بعد بھی اگر کسی نے بد نظری نہیں چھوڑی اور گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اس کا یہاں آنا سولہ آنا نہیں بنے گا۔ جو داڑھی رکھنے کے باوجود معصیت میں ملوث ہو اس کے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے، گناہوں کی نحوست سے اس کے دل کا سارا نور تباہ ہو جائے گا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ سے دل کا نور تباہ ہونے کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ملفوظات نوٹ کرتے ہیں، تصنیف و تالیف کرتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ مثلاً بد نظری کر لیتے ہیں یا وہ بدفعلی کر لیتے ہیں جو بد نظری کی آخری منزل ہے، تو میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا عمدہ مثال دی ہے۔ فرمایا کہ ایک درخت 10 فٹ کا ہے، بہت ہی شاندار اور ہرا بھرا ہے، اس کے ہر پتا میں ہریالی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو دل بھر کر دیکھیں، لیکن اس کے نیچے سردی میں 10-20 آدمیوں نے کئی کلو لکڑی لا کر آگ جلا دی، تو اس درخت کے پتوں کا کیا حال ہوگا؟ اب اگر کوئی اسے سال بھر تک بھی کھاد پانی دیتا رہے تو بھی وہ ہرا پن نہیں آئے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص گناہ سے نہیں بچتا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اس کے دل کے ایمان و ذکر کے انوار کے سارے گلستان و باغات اسی طرح جل جاتے ہیں اور سال ہر سال وہ کیفیت واپس نہیں آتی، کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کیا ایسی معمولی بات ہے کہ جب چاہو اللہ میاں کو ناراض کر لو۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔